بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ باب طریقت، معرفت، روحانیت۔ دوستو، کائنات کی تخلیق کے کسی بھی پہلو کو دیکھو گے تو آپ کو ہر چیز میں ایک مشترکہ چیز نظر آئے گی۔ وہ مٹی ہو، پہاڑ ہو، معدنیات کی اقسام ہو، حتیٰ کہ پانی سمندر میں بھی جو ذخیرے دریافت ہوتے ہیں ان کا واسطہ کسی نہ کسی طرح سے مٹی سے پڑتا ہے۔ پہلے نہیں تو خاتمہ مٹی میں ہی ہوتا ہے۔ سمندر کی جگہ سوکھ جائے تو مٹی آ جاتی ہے۔ ایسے دریا سے لے کر بڑے بڑے کھنڈرات جو آپ دیکھتے ہو ان کی پہلے کی حالت اور ہوتی تھی، ابھی شناخت مختلف ہے۔ دوستو، اس طرح انسان کی بناوٹ بھی مٹی سے کی گئی ہے، اور آخر میں وہ کہاں پر بھی ہو بن مٹی ہی جانا ہے۔ دوستو، انسانی وجود ایک مٹی کے قلعے کی طرح ہے جس کی بناوٹ کی ہر چیز مٹی کی ہے۔ سمجھنے کا مقصد، اس انسانی قلعے میں جہاں ان کے مالک نے ایک مہمان چوکیدار منتخب کیا ہے یعنی روح، وہاں اس کے مخالف نفس کو ان کے ساتھ غدار کی صورت میں چھوڑا ہے، جس نے اپنا کام تھام رکھا ہے۔ جہاں ایک تخت گاہ دل سجائی گئی ہے جو مالک کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے خاص طور پر، مگر غدار کی کوشش ہے کہ وہ کسی صورت اس نشست پر قابض ہو کر موجود سپاہ، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ لیکن اگر روح اپنی داخلی دشمن سے لڑنے کا فن اپنے کسی اچھے دوست جس کے پاس ایسے قلعے فتح کرنے کا فن ہو، اس کی معاونت اور مشورے سے اپنے غدار نفس کی چالاکیوں کو ظاہر کرنے اور اس پہ حاوی ہو کر تخت گاہ دل کو محفوظ کرنے کا راز جانچنے کو معرفت، جس سے معاونت ہو، اس کو استاد، مرشد، جس مشورے پہ عمل کرنا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔